نظریہ تحفظ فروعات۔ اسی طرح عالم تشیع کے مقررین اور بعض علماء کرام اور خطیب یہ تاثر دینے میں مصروف ہیں کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت عظمیٰ کے واقع ہونے کا اصل مقصد صرف نماز، روزے یا فروعات کو بچانا تھا، یعنی اتنی بڑی قربانی کا مقصد اعلیٰ صرف نماز روزے کا تحفظ تھا۔ حالانکہ یہ مسلمہ ہے کہ نماز روزے سے انسانی جان زیادہ قیمتی ہے۔ جو انسان علم الفقہ کی الف بے سے بھی واقف ہے وہ اس حقیقت سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا کہ جملہ فروعات سے انسان کی زندگی بدرجہ قیمتی ہے، اور فروعات میں سے جو فرو بھی کبھی انسانی زندگی کے ساتھ متصادم ہوگی بے وقار ہو جائے گی، اپنی اہمیت ختم کر بیٹھے گی۔ مثلا حج فرض ہے، انسان کے پاس مال بھی وافر مقدار میں موجود ہے مگر راستہ پر خطر ہے، مسافر کی زندگی خطرے میں ہے تو فقہ کہتی ہے کہ حج ساقط ہے۔ اسی طرح روزہ فرض ہے مگر انسان اگر بیمار ہے اور کثیر العطش ہے یعنی پیاس کی بیماری میں مبتلا ہے اور روزے رکھنے سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو فقہ کہتی ہے کہ اس کے لیے روزہ حرام ہے، اور ایسا روزے دار اگر روزے کے احترام میں مر جائے تو یہ خودکشی ہے یعنی حرام موت ہے۔ نماز ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے۔ مثلا ایک شخص نماز صبح پڑھ رہا ہے، طلوع آفتاب میں چند سیکنڈ باقی ہیں، نماز شروع کر چکا ہے، اچانک قریبی تالاب میں سے ایک بچے کی چیخ سنائی دیتی ہے جو کہتا ہے کہ بچاؤ بچاؤ، یعنی کوئی بچہ ڈوب رہا ہے اور یہ نمازی تیرنا جانتا ہے مگر نماز شروع کر چکا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اگر نماز چھوڑتا ہے تو نماز قضا ہوتی ہے اور نماز نہیں چھوڑتا تو بچہ ڈوبتا ہے۔ یہاں فقہ کہتی ہے کہ اس حالت میں نماز حرام ہے، چاہے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ یہ بچہ مسلمان ہے یا کافر، مگر نماز سے اس کی زندگی زیادہ قیمتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی انسان دیکھے کہ کتے کا پلہ دریا میں ڈوب کر مر رہا ہے تو اسے ڈوبتا دیکھ کر نماز شروع کرنا جائز نہیں، بلکہ نماز سے جاندار بچانا زیادہ اہم ہے۔ اس لیے نماز توڑ کر کتے کے پلے کو بچانا پڑ جائے تو بچا لو، کیونکہ کسی جاندار کی زندگی بھی فروعات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نمازی نماز میں مشغول ہے اور اس کے سامنے یا نزدیک کوئی ناسمجھ فرد یا کوئی بچہ کسی پرندے کے پر نوچ رہا ہے اور یہ نمازی اس پرندے کی چین چین کی آواز سن رہا ہے تو فقہ کا حکم ہے کہ نماز کو چھوڑ دے اور اس پرندے کو ظلم سے بچائے، اور اگر یہ نمازی اس طرح نہیں کرتا تو خود نماز اس نمازی پر لعنت کرتی ہے، بلکہ ملائکہ وہ نماز اس کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ اب عقل سلیم خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ جن چیزوں سے ایک عام انسان کی زندگی بلکہ عام جانور اور پرندے کی زندگی زیادہ قیمتی ہو، کیا ان چیزوں کی خاطر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم ذات کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ شہادت عظمیٰ کے اصل مقصد کے علاوہ جو فوائد ہیں ان میں نماز اور روزے کا تحفظ بھی ہو جائے، مگر مقصد شہادت نماز اور روزے کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ مقصد شہادت عظمیٰ نماز روزہ نہیں ہو سکتا، البتہ شہادت کے رد عمل میں جو کچھ ہوا ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی 3 دن کی پیاس برداشت کر کے روزے کو زندگی بخشی، سجدے کی حالت میں سر قربان کر کے نماز کو حیات ابدی عطا فرمائی، مگر یہ فروعات ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ فروعات قوانین اعمال ہیں، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان قانون کے لیے خلق نہیں ہوا، بلکہ قانون انسان کی فلاح و بہبود اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس لیے قوانین میں ہمیشہ ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے قانون میں استثناء موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ قانون فقہ ہو یا قانون مملکت۔ جس طرح قتل کی مختلف حالتوں میں مختلف سزائیں ہیں، اسلام نے سور اور مردار کو حرام قرار دیا ہے، مگر زندگی کی اہمیت اور بقا کے پیش نظر سور کھانا بھی جائز قرار دیا ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، حالت اضطرار میں سور کھانا حرام نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسانی زندگی کو فروعات پر قربان کرنا حرام ہے۔ جب ایک عام انسان کا اپنی زندگی کو فروعات پر قربان کرنا حرام ہے تو امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام کا سر قربان کرنا کیسے جائز ہے؟ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا کہ جس کے سامنے عام انسان کی نماز تو کیا، خود شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بھی بے حقیقت ہو جاتی ہے۔ جب تک یہ پشت پر سوار رہیں وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ پاک خاندان تطہیر علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور و معروف واقعات پر غور کریں تو یہ بات ثابت ہے کہ جہاں بھی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں امامت نے مداخلت کی ہے تو نماز اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے۔ ثبوت کے لیے 1-2 واقعات پیش کرتا چلوں تاکہ حقیقت بے نقاب ہو جائے۔ ایک دن جناب امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نماز با جماعت کی اولین رکعت کے اولین حصے میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے نماز شروع ہو چکی تھی۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے۔ پہلی رکعت کا رکوع شروع ہوا، ادھر امیر
کائنات علیہ السلام نے وضو شروع کیا۔ ادھر شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان ربی العظیم و بحمد پڑھنا شروع کیا۔ 38 مرتبہ یہ تسبیح تلاوت کی۔ لوگ حیران تھے کہ رکوع اتنا طولانی کیوں ہو گیا ہے۔ بعد از نماز اصحاب نے عرض کیا حضور کیا سلسلہ وحی شروع ہو گیا تھا؟ فرمایا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جس وقت رکوع میں پہنچے تو فوراً جبرائیل نازل ہوئے۔ انہوں نے آ کر میرے زانو پکڑ کر عرض کیا حضور یہیں رک جائیں جب تک کہ آپ کے پاک بھائی نماز میں شامل نہ ہو جائیں، رکوع کو جاری رکھنا ہے۔ اس واقعہ سے نماز کی اہمیت آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ جس کا حوالہ جناب امیر کائنات علیہ السلام نے خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کو دیا تھا۔ ان دونوں سے مخاطب ہو کر جو فرمان صادر فرمایا تھا جس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں اما تعلمان، کیا تم نہیں جانتے کہ ہماری پاک دستار کے وارث امام حسن علیہ السلام وہ ذی عظمت ذات ہیں جو اکثر بچپن میں ایسا کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں صفوں کو عبور کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ جاتے۔ پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے میں دیکھ کر پشت پر سوار ہو جاتے۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اٹھتے تو ایک ہاتھ سے پاک لخت جگر کو پشت پر سنبھالتے اور دوسرا ہاتھ زانو پر رکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اور اس حالت میں وہ اپنی نماز مکمل فرماتے کہ میرے یہ لخت جگر ان کی پشت پر سوار رہ جاتے۔ ان واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز تو اس گھر کی تفریح کے ساتھ بھی متصادم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ جائے کہ سر اتر قربان کرنے کا مقصد بن سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز فروعات میں داخل ہے اور امامت اصول میں شامل ہے۔ جب تک اصول درست نہ ہو فروعات کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل کرتا چلوں کہ اگر امامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں داخل ہو جائے تو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بھی متاثر نہیں ہوتی، اور اگر ہماری نماز میں امامت داخل ہو جائے تو وہ کس طرح باطل ہو جاتی ہے؟ یعنی علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز کس طرح باطل ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مقصد شہادت عظمی اس نماز اور روزے کو بچانا نہیں تھا۔ فرض کرو اگر مقصد شہادت عظمی نماز اور روزے کو بچانا تھا تو پھر میرے خیال کے مطابق بہت دیر ہو گئی تھی، کیونکہ نمازیں یا روزے تو اس دن ہی ختم ہو گئے تھے کہ جس دن سقیفے کا ڈرامہ پلے ہوا تھا، کیونکہ دن دہاڑے ہی روزے کھلنے لگے، اذان میں ترمیم و تحریف کی گئی، بعد جماعت تراویح پڑھائی جانے لگی، نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی گئی، باقی کیا رہ گیا تھا؟ اگر فروعات کی بقا کی خاطر ہی سر قربان کرنا تھا تو پھر تو 50 سال پہلے کرنا چاہیے تھا۔ جو نمازیں روزے ان 50 سال میں ادا ہوتے رہے بعین ہی وہی تو یزید ملعون کے دور میں بھی رائج رہے ہیں۔ ان میں مزید کوئی تبدیلی سن 60 ہجری میں نہیں کی گئی کہ جس کی خاطر سر قربان کرنے تک نوبت آ جاتی۔ مقصد شہادت عظمی نمازیں یا روزے بچانا نہیں تھا، اور اگر واقعی اس کا مقصد وہی نمازیں وہی روزے بچانا ہی تھا تو پھر خاکم بدہن بیعت سے بہتر کوئی صورت نہ تھی، کیونکہ اگر ملعون شام کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا کہ تو نمازیں روزے رائج رکھ، ہم بیعت کے لیے تیار ہیں، تو وہ اقتدار کا بھوکا شخص لازمن تخت و اقتدار کی خاطر ہر بات تسلیم کر لیتا، کیونکہ سقیفے والی نماز تو وہ خود بھی پڑھ سکتا تھا، اسے اس معاہدے پر کیا تکلیف ہو سکتی تھی؟ ثابت ہوا کہ مقصد شہادت نماز یا روزے کو بچانا نہیں تھا، بلکہ یہ نظریہ تو عظمت شہادت کو ختم کرنے کے لیے گھڑا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ درجاتی حساب سے انسان فروعات سے افضل ہے اور اصول دین انسان سے افضل ہے۔ جب انسان فروعات کے ساتھ ٹکراتا ہے تو فروعات باطل ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اصول کے ساتھ متصادم ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کی اہمیت و قیمت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح جنگ صفین میں ظاہراً کلمہ گو با اختلاف روایات 90,000 نمازی روزہ دار مارے گئے تھے، ان کی زندگی کی کیا اہمیت باقی رہ گئی؟ جنگ جمل میں 30,000 نمازی مسلمان کہلوانے والے جب اصول یعنی امامت کے ساتھ متصادم ہوئے تو قتل ہو گئے۔ انسانی زندگی انسانی حیثیت تو گر گئی، اور اصول کے ساتھ ٹکرا کر جو مرے ہیں وہ باطل کی موت مرے ہیں، جو کتے کی موت مرنے سے بھی بدتر ہے۔ اصول دین اس درجاتی حساب سے انسان سے بھی افضل ہے، پھر امامت صرف فروعات کی خاطر سر قربان کر دے تو عقلی و منطقی طور پر یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ مقصد شہادت جو بھی تھا وہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کے خروج کے بعد معلوم ہوگا، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب قیاس آرائیاں ہیں کہ یہ مقصد ہے یہ مقصد ہے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ہر جز جب اپنے کل پر قربان ہو تو اس کی قربانی درست ہوتی ہے، اور اگر کوئی کل اپنی جز پر قربانی دے تو یہ خلاف عقل و اصول ہے۔ اس لیے مقصد شہادت جو بھی تھا وہ ایسا ہوگا کہ شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی قربانی کل پر جز کی قربانی ہی ہوگی، انہوں نے اپنی اس کل پر قربانی دی ہوگی کہ جس کی یہ جز ہوں گے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کا کل
سوائے ذات واجب الوجود کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔